مفتی صاحب جواب بھی آہستہ دوں؟ جواب جب آہستہ دوں گا تو الٹا کر کے لوگ اس کو سوال بنا لیں گے، تو وہ تو پتہ چل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ارادہ ہو میں پکی ڈھکی دوسری شادی کروں گا، پکا ارادہ ہو، تو لڑکی والوں کو بتا دے میں کروں گا. ان کو دھوکے میں نہ رکھے، اندھیرے میں نہ رکھے. انہوں نے دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. لالچ مت کرو. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں، ان کا پہلے سے ارادہ تھا، تو میں نے کہا تم نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، تمہارا سے پہلے سے دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو ان کو بتا دو. کہہ رہے میں بتاؤں گا تو وہ دیں گے ہی نہیں. میں نے کہا نہ دیں بھائی. وہ اگر کسی کمارے کو دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے داماد دوسری کرے، تو آپ کیوں ان کو دھوکے میں رکھیں؟ یا تو کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہوا ہو نا، وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہو، آپ کا تو پہلے سے ارادہ ہے. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کسی طلاق یافتہ سے کر لو، بیوہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں میں نہیں کرنا. شروع ہو گیا نا. پھر کی انہوں نے اسی کماری سے کی. پھر تھوڑے دن بعد میں دوسری کروں گا. دو فسادات. میں نے کہا یار آپ کو بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں 10 انگلیاں گھی میں ہوں ان کی. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر شائستہ حرکت ہے. آپ کا جب پہلے سے ارادہ ہے آپ بتا دو. ویژنری بن کے یہ کام کرو، 2 نمبر بن کے ٹھڑکی بن کے یہ کام مت کرو. 2-3 شادیاں اسی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں کہ یہ کام شریف لوگ کر نہیں رہے ہیں، سنجیدہ لوگ کر نہیں رہے ہیں، یہ ٹھڑکی لوگ کر رہے ہیں. یہ سارے کام دھوکے دے کے جھوٹ بول کے یہ کام ہو رہے ہیں. تو کمپرومائز کرو. میں نے کہا یار طلاق یافتہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں وہ بھائی طلاق یافتہ میں بھی تمہیں ایک سے ایک مل جائے گی، تمہیں پسند بھی آ جائے گی. بہت اچھی لڑکیاں طلاق والی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کم عمر بھی مل جائیں گی. نہیں جی میں نے کماری صحیح کرنی ہے. تو سارے مزے تم نے کمبختوں دنیا میں اڑانے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا یہ بھی دماغ سے نکال دو. کماری کا بھوت بھی نکال دو بھائی. بہت سی طلاق یافتہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بہت سی بیوہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، با اخلاق ہے، اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، تو کیا ہو گیا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے؟ اس سے کیا اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ بلکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے رہے گی. اس کو ایک دھبا لگ چکا ہے. دھبا تو نہیں کہنا چاہیے، سوسائٹی میں اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے، صحابہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک سوسائٹی میں جس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں کوئی عیب نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ تمہارے سے زیادہ اچھا گزارا کرے گی. نہیں وہی بات ہے، چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں اور پھر بولتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. دبا یہاں سے سالے نہیں کے یہ بدنام کرتے ہیں شادیوں کو اور رسوا کرواتے ہیں اس فلسفے کو. غیرت مند بنو. کیا بنو؟ غیرت مند. شریف لوگوں کی طرح شادیاں کرو، عزت داروں کی طرح. لڑکیوں کو پٹانے کی کوشش مت کرو. جب کوئی لڑکی رابطہ کرے بولو تمہارے باپ سے بات کروں گا. میں کس سے بات کروں گا؟ میرے سامنے کیس آئے ہیں، فیس بک پہ لڑکی پھنسا لی، داڑھی والے بندے نے، ٹوپی والے آدمی نے پھنسا کے. میں نے کہا یار تیری بیٹی کو کوئی پھنسائے تو دے دے گا اس کو؟ جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ یہ کیوں؟ شریف بنو. باپ کو کس کو پیغام بھیجو؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. نہیں کوئی بات نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے. نہیں ہوگی نا شادی، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریف آدمی مر جائے، عزت کے ساتھ چلا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جانے کے بعد لوگ بول رہے ہیں فلاں کی پھنسایا تھا، فلاں کو لے کے بھاگا تھا اور فلاں سے آنکھ مٹکے کرتا تھا، تو یہ اچھی موت نہیں ہے. تو شریف لوگوں کی طرح نکاح کیا کرو، لڑکیوں کے باپوں کو پیغام بھیجا کرو اور عزت کے ساتھ. اور یہ چھپن چھپائی اور دھوکے اور 2 نمبریاں. اور یاد رکھو سچ میں ٹینشن ہوتی ہے وقتی، اس کے بعد سکون ہوتا ہے. جھوٹ میں وقتی سکون ہے، زندگی بھر ٹینشن. ہمارے ایک دوست تھے، پرانی بات ہے، کسی کو نہیں، ان کو بھی نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت کم بیان سنتے ہیں. وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ شادی کی، کوئی معاشقہ واشقہ ہو گیا تھا. اب دوسری شادی کی ماں باپ کی مرضی سے، بتایا نہیں کسی کو تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے اور یہ ہو کہ بھائی میں پہلی شادی کر رہا ہوں. اب وہ بڑی خاندانی لڑکی تھی جو ان کی دوسری وائف تھی، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ان کی پہلی وائف ہوں. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، جس ہے نا یہ ہے 15-20 سال پرانا واقعہ. اب جب شادی ہو گئی پکڑے گئے ایک دن. اب جھوٹ بول کے نا چلا رہے ہیں دونوں کو. جب پکڑا گیا ہے نا تو اتنی ڈپریشن میں آیا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے. اتنی ڈپریشن میں آیا ہے اور مستقل بیماری اس کو، ڈپریشن کی، اسٹریس کی، بلڈ پریشر کی مستقل بیماری لگ گئی. مستقل میڈیسن پہ آ گیا. جوان آدمی، جوانی میں بال سفید ہو گئے. کیونکہ وہ خاندانی لوگ تھے. انہوں نے بولا یار تم نے ہمارے ساتھ دھوکا کیسے کیا؟ بیوی تو چلی گئی وہ چھوڑ کے، دوسری وائف. کیا تم نے دھوکا کیسے کیا ہمارے ساتھ؟ تو جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ اس کی ٹینشن پوری زندگی کی ہے. سچ کی ٹینشن ایک دفعہ ہوتی ہے، کڑوا گھونٹ، اس کے بعد سکون آ جاتا ہے زندگی میں.